السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑی رحمت ہے۔ استغفار یعنی معافی مانگنا، یہ دو طرح سے ہے، ایک حقوق العباد سے اور دوسرے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں، یعنی نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، وہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے وہ حقوق اللہ ہیں، اور جن کا تعلق بندوں سے ہے، جیسے بندوں سے میل ملاپ ہے یا تعلق داری ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، تو تعلق جو ہے بندوں سے، ان میں بندے سے غلطی ہوتی ہے دوسرے بندے کے حق میں، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے پہلے بندوں سے معافی مانگنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے، اور پھر توبہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کا جو کام ہو چکا ہے، غلطی یا گناہ، وہ دوبارہ نہ ہو۔ اب توبہ استغفار میں جو پیغمبر تھے وہ سب اس طرح کی تعلیم دیتے تھے کہ اگر ہم سے بھی توبہ استغفار ہو تو ہم بھی ذرا بھر دیر نہ کریں، اللہ کے پاس جھک جائیں، اور اگر حقوق العباد میں غلطی ہوئی ہے تو بندوں سے ادھر دنیا میں ہی معافی مانگ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بندوں کے دل نرم کرنے کے لیے تحفے تحائف دیں ان کو، تاکہ ان کے دل نرم ہوں، اور پھر جب آپ معافی کی التجا کریں گے تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کتنی عزت اور مرتبے کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے ہاں 33,000 محافظ ہوتے تھے، اور جب زبور پڑھتے تو پرندے آپ علیہ السلام کے سر سے اوپر قطار باندھ کر کھڑے ہو جاتے، چلتا ہوا پانی رک جاتا، انسان اور جن آپ کے گرد حلقہ باندھ لیتے۔ اسی طرح درندے اور نقصان دینے والے جانور بھی آپ علیہ السلام کے ہاں صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا۔ پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے۔ آپ علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کے سبب آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا۔ جب لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تو جیسے چاہتے موڑ لیتے، اور اس سے جو چیز چاہتے اس سے بنا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معیشت کا ذریعہ، روزی کا ذریعہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ لوہا اور اس کا ہنر عطا فرمایا۔ پھر داؤد علیہ السلام سے ایک دفعہ غلطی ہوئی تو ان کی غلطی ہمارے لیے سبق ہوتی ہے۔ اصل میں وہ غلطی ہوتی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام کراتا ہے تاکہ وہ ہمیں ایک سبق مل جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن سجدے کی حالت میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے گھاس اگائی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر رحم فرمایا اور توبہ قبول فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَغَفَرْنَا لَهُ
ذالک وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب۔ بس ہم نے انہیں بخش دیا، بے شک انہیں ہمارے نزدیک قرب اور اچھا ٹھکانہ حاصل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ ہوا بھی مسخر کر دی گئی تھی۔ ہوا ان کے تابع تھی، جہاں چاہتے ہوا کو حکم کرتے وہ آپ علیہ السلام کے تخت کو اٹھا کر اڑا کر وہاں لے جاتی جہاں آپ علیہ السلام حکم فرماتے۔ ایک مہینے کا راستہ دن کے آدھے حصے میں طے ہو جاتا۔ کتنا خوبصورت اور حسین وہ منظر ہوگا جب آپ علیہ السلام تخت پر سوار ہو کر ایک مہینے کے راستے کو صرف آدھے دن میں طے کر لیتے۔ آپ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی، اس طرح کی حکمرانی جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، اس طرح کی بادشاہت کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ لیکن کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھر میں 40 دن تک مورتی کی پوجا کی گئی، جس کا سلیمان علیہ السلام کو علم تک نہ تھا۔ تو 40 دن تک آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہی واپس لے لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ لوگ ان کو بھلا گئے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن سے سلیمان علیہ السلام کو ہٹا دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام ہاتھ پھیلا پھیلا کر سوال کرتے، لیکن لوگ ان کی طرف دیکھتے تک نہ، حتیٰ کہ سوال کرنے پر بھی کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ جب کہتے مجھے کھانا دے دو، میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں، تو آپ علیہ السلام کے سر کو پھوڑا جاتا، پتھر مارے جاتے اور توہین اور تکذیب کی جاتی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک گھر سے کھانا طلب کیا، آپ علیہ السلام کو دور کر دیا گیا، اور ایک عورت نے آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دن کسی بوڑھی عورت نے پیشاب سے بھرا ہوا پیالہ آپ علیہ السلام کے سر پر انڈیل دیا۔ کیسی حالت ہوگی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ علیہ السلام کے لیے ایک انگوٹھی نکالی، جو آپ علیہ السلام نے 40 دن پورے ہونے پر وہ پہن لی۔ اس طرح پرندے آ کر اوپر کھڑے ہو گئے، جن، شیطان، وحشی جانور آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ جب توہین کرنے اور مارنے والوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا تو اپنی خطا پر وہ ندامت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم نے پہلے کیا میں اس پر تمہیں ملامت نہیں کرتا، لیکن جو تم اب کر رہے ہو اس پر تمہاری تعریف بھی نہیں کرتا۔ یہ ایک معاملہ تھا جو اللہ کی طرف سے ان پر گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو آپ کی بادشاہی لوٹا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہی میں اور برکت ڈال دی۔
تو جب بندہ اللہ کے ہاں جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل و کرم کی بارش عطا فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، بندے سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، پھر بھی بندہ ایسا ہے، وہ فخر، غرور، تکبر، فریب، ان ان کی مختلف شکلوں میں رہتا ہے، بندوں سے دشمنی لیتا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، شہوتوں سے، اپنے ارادوں سے، وساوس شیطانی سے ایسے ایسے کام کر ڈالتا ہے جس سے حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ ایون روزے، حج، زکوٰۃ وہ بھی پوری طرح ادا نہیں کر پاتا۔ بندہ پرہیزگاری، تقوی جو ہے اس کا ارادہ کرتا ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کیوں ایسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ہمارے اندر بھی یہ سب کچھ ہے۔ یہ بری خصلتیں جو بندے کے اندر بھر جاتی ہیں اور گناہ بندے کے اندر جڑ پکڑ لیتے ہیں، جس سے ہر قسم کی تکلیف، مصیبتیں اور دنیا و آخرت میں ہلاک کرنے والی بلائیں شاخ در شاخ نکلتی ہیں اور بندے کے اندر ڈر پیدا کرتی ہیں۔ کبھی بندے کو محتاجی کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے پاس کیا ہوگا۔ بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے لگ جاتا ہے، تقدیر الہی پر ناراض ہو جاتا ہے، مخلوق کے بارے میں اللہ کے فیصلے جو ہیں ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اللہ نے وعدہ کیا اس کو اس میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے سے باز نہیں آتا۔ کینہ پروری، حسد اور بلند مرتبہ حاصل کرنے کا شوق جو ہے، جاؤ منصب کا شوق جو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے تکبر کو اور بڑائی کو جتانا اور اپنے آپ کو ہوا مارنے میں اور دوسروں سے اعلیٰ و عرفہ بنانے میں چاہے جتنے گناہ کرنے پڑیں کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو بندے کی حالت کتنی خراب ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو عزت اسے گناہ کی ترغیب دیتی ہے۔ اب دیکھیں نا، عزت، اخذتہ العزت بالاسم، تو عزت اس کو گناہ کی ترغیب دیتی ہے۔ عزت کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کی بڑائی، ہوا، اپنی ہوا کو، اپنے فخر و غرور، تکبر کو قائم رکھنے کے لیے وہ پھر دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا اپنی عزت جو ہے اس میں کمی آئے تو فوراً وہ جو ہے دوسروں پہ ظلم و ستم کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ بجا لانے سے رک جاتا ہے۔ عزت و ناموس کا خیال جو ہے اور جاؤ مرتبہ کی محبت جو ہے، دشمنی، بغض، طمع، لالچ، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور کیا کرتا ہے؟ اپنی بزرگی، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، دوسروں کا چاہے کباڑہ نکل جائے، دوسروں پر ظلم کر کے ان کو تکلیف دینے میں کسی طرح کی کمی نہ چھوڑے، تو فخر و غرور، تکبر کو قائم رکھے اور لوگوں میں ریاکاری اور دکھاوے پر خوش ہو، اس طرح کی حالت ہو جائے
تو یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے، اور اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسی حالت بندوں میں نظر آتی ہے۔ گویا بندوں کا فضول باتوں میں پڑنا گناہوں میں اضافہ کرنا ہے۔ غیر نفع بخش کلام بکثرت کرنا۔ غیر نفع بخش کیا ہوتا ہے کہ ایسے فضول باتیں دوسروں سے کرنا جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہوا مارنا یا کچھ ایسے فضول باتیں کر کے دوسروں کا دل جو ہے لبھانا، یا ایسے جھوٹ موٹ اور اس طرح کے لطائف اور لطیفے سنانا اور دوسروں کو ہنسانا اور مختلف طرح سے باتیں کرنا ادھر ادھر کی، جس میں غیبت چغلی بہتان کو اپنے ساتھ ملا لینا اور ذرا دوسروں میں خوشی محسوس کرنا، یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسرے کو آزمانا جبکہ وہ ضرورت نہیں ہے آزمانے کی، دوسرے کو آزمانا، اس کو دیکھنا، اس کو تکلیفوں میں ڈالنا اور تکلیفوں میں ڈال کے خوشی محسوس کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو اختیار دیا ہے اس اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ مخلوق کی عزت میں اور ان کے ساتھ برتاؤ میں منافقت اختیار کرنا، خود پسندی کو ظاہر کرنا، جو پسند آئے بس وہی ہو، اور جو نہ آئے پھر اس پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دینا، مخلوق خدا کی عیب جوئی کرنا، عیب جوئی دوسروں کے عیب ظاہر کرنا اور اپنے عیبوں سے غائب ہو جانا، یعنی اپنے عیبوں کو نہ دیکھنا، دوسروں کے عیب دیکھ کر ان کو ظاہر کرتے رہنا، یہ سب گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو بھلا دینا، اور جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے بندے کی طرف اس کو مخلوق کی طرف منسوب کرنا، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مقرر کر دی ہیں اور جو مسلسل ہو رہی ہیں، کیونکہ نعمتوں مختلف طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں اللہ کی کچھ خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ ہر وقت اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں وہ ہوتی رہتی ہیں، اس کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، کرم ہوتا رہتا ہے، فضل ہوتا رہتا ہے، رزق ملتا رہتا ہے، وہ ضروریات جو ہے وہ بھی ملتی رہتی ہیں اور بندے کی خواہشات بھی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو بندہ جو ہے جب دیکھتا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر وقت خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کا شکر نہیں اختیار کرتا۔ شکر نہ کرنا بھی گناہ ہے، اور بعض اوقات اتنا کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے لیکن وہ فضول خرچی کر کے وہ اس پر قناعت نہیں کرتا بلکہ اور چاہتا ہے، پھر اس پوری نہیں ہوتی تو پھر چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، اور حق مار کے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے کہ دیکھیں جی وہ کام نہیں ہوتا، یہ تو ضرورت ہے ہماری، یہ رشوت لینا، چوری کرنا، فراڈ کرنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، پھر اس کو وہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے، جبکہ قناعت کے ساتھ جتنا ضرورت ہے، جتنا کچھ مل گیا ہے اسی میں گزارا کر لیتا تو کتنا اچھا تھا، لیکن نہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے تباہی و بربادی کرتا ہے، دوسروں کو غم اور حزن و ملال میں مبتلا کرتا ہے، دوسروں کے دل کو ویران کر دیتا ہے، بندے کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان سب سے توبہ و استغفار کی ضرورت ہے۔ انسان اس بات کو کان لگا کر سنتا اور سمجھتا ہے جو اسے فائدہ دیتی ہے، دنیاوی فائدہ، لیکن جس سے آخرت کا فائدہ ہوتا ہے اس کو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، یا
اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اور جب نفس جو ہوتا ہے بندے کا، اس کی خواہشیں پوری ہوتی رہیں تو خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر نفس کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ ظلم و ستم اور زیادتی پر تل جاتا ہے۔ جو اس کے نفس کو تکلیف پہنچاتا ہے پھر اس کی خیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب بندے کو اگر نفسانی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ دیکھے کہ کوئی میری اصلاح ہو گئی ہو، شکر ادا کرنے والا بن جائے، اور غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو معافی استغفار کرنے والا بن جائے، اور اللہ کے محبوب بندے جو گزرے ہیں، نیک بندے، ان کی طرف دیکھے اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرے، اور جو نیک کام کرنے میں سستی ہو چکی ہے اس سے معافی مانگے، اور وہ لوگ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اطاعت خداوندی کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، ان کی مخالفت نہ کرے بلکہ ان کی قربت اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی طرف فرمایا ہے کہ یہ کام کرو وہ کرنے والا بن جائے، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رک جائے، اور دوسروں سے دشمنی چھوڑ دے۔ جن جن سے یہ ظلم اور تکلیف کر چکا ہے معافی مانگ لے، اور سختی اور تکلیف جو ہے وہ دوسروں کو نہ دے تو خود بھی پھر آرام و سکون میں رہے گا، اور ہمیشہ خدمت خلق میں مصروف رہے۔ لیکن خدمت خلق میں مصروف رہنے میں اللہ کے حقوق نہ چھوڑے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے کام جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، مخلوق کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو گویا مخلوق کے بھی اچھی بات ہے، خلق خدا کی خدمت اچھی بات ہے، لیکن خالق کا جو حق ہے، جو حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں اللہ کے، وہ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اسی طرح جیسے نماز کا ٹائم آ گیا ہے، خدمت خلق کر رہا ہے تو خدمت خلق چھوڑ دے، پہلے اللہ کے ساتھ رابطہ کر لے، نماز پڑھ لے، اس کے بعد پھر خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہے تو پھر ضرور ہو جائے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ، یہاں پر بہترین بات توازن اختیار کرنا ہے۔ توازن سب سے بہترین چیز ہے۔ بندہ راحت اس وقت حاصل کرتا ہے جب اس کو مشقت پڑتی ہے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تو مشکل کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر بندہ دوسروں کو تکلیف دیتا رہے اور معافی کا طلبگار ہی نہ ہو، اس کے اندر فخر و غرور، تکبر اور ہوا پڑتی جائے، تو پھر وہ یا تو فرعون، حامان، قارون، شداد، عاد، کیسر، کسریٰ اس طرح کا ہو گیا نا، پھر اس طرح کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ اگر اسی طرح کی حرکت کرے گا تو یہ بھی تو انہی کے ساتھ ہی ہوگا پھر۔ اور بندے کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے خواہشات کو محدود کرے بندہ، جو ضروریات ہیں ان کو رکھے، اور جو فضولیات ہیں یا سامان تعیش ہے اس کو علیحدہ کر دے۔ زندگی کو سادہ سے سادہ گزارے، جتنی سادگی اختیار کرے گا اتنی قربت خداوندی ملے گی۔ اور سب سے جو بڑا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، جس کے لیے اللہ نے فرمایا یہ شیطان جو ہے یہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہے۔ فخر، غرور، تکبر، ہوا اور ہر قسم کی جو غلاظت ہے اس کی طرف یہی دھکیلتا ہے، اور بندے کا نفس جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے وہ برائی کی طرف چل پڑتا ہے، اور پھر جو کچھ اللہ نے بندے کے لیے رکھا ہے وہ پھر اس سے دور ہو جاتا ہے، اور رحمت الہی کا جو
اس کے لیے کرم و فضل کا اللہ نے سامان مہیا کر رکھا ہے، وہ اس پر بند ہو جاتا ہے جب یہ ظلم پر اتر آتا ہے۔ اس لیے دوسروں پر سختی کرنا چھوڑ دیں اور نرمی اختیار کریں۔ جو سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ پھر عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دوسروں پر سختی کرنے والے آگ میں جلائے جائیں گے، ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، گلے میں توق ڈالا جائے گا اور کھانے میں زقوم اور توہڑ اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور پیپ پلائی جائے گی۔ گناہوں کی طرف جو راستے ہیں وہ اپنے سارے راستے بند کر دو، صرف وہی راستہ کھلا رکھو جو نیکی اور قربت الہی کی طرف جاتا ہے۔ باقی سارے راستے بند کر دو، چاہے آپ کا قریبی ترین دوست بھی آپ کو بلائے، لیکن وہ راستہ جو کھولنا چاہتا ہے وہ آپ کو اللہ سے دور لے جانے والا ہے، تو وہ راستہ بند کر دو، جاؤ ہی نہ۔ اس طرح سے بندہ بچے گا۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے بچانا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا میں کام جو ضرورت کے ہیں وہ بھی ہو جائیں۔ یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے اور بندے کو اس کو مینیج کر کے چلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے وہ خود بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دینے کی بجائے ذلت و رسوائی کا سامان مہیا کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں پر غضب ناک ہونے والے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور دنیا میں ہی ان کے ساتھ غضب کا معاملہ ہوتا ہے، تکالیف اور مصیبتیں ضرور پڑتی ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے حصہ رہ جاتا ہے اگر توبہ استغفار نہ کر کے مریں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار اور توبہ ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ بندہ جب بھی اس کی ضرورت پڑے تو فوراً ہی استغفار اور توبہ کو سامنے رکھ کے اللہ کے ہاں جھک جائے۔ اگر حقوق العباد ادا نہیں ہوئے تو بندوں سے بھی حقوق کی معافی مانگ کے رب کے حضور جب جھک جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت جو ہے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، دلوں کو سخت کر دیا جاتا ہے، اور سخت دل جو ہوتا ہے پھر اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ کفر و شرک کی طرف پہنچ جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک گناہ کرنے سے دل کے اوپر ایک کالا سا داغ پڑ جاتا ہے، دوسرا گناہ کیا پھر اس پہ داغ پڑ گیا، تیسرا کیا اور داغ پڑ گیا، چوتھا کیا پھر اس پہ اوپر اور داغ پڑ گیا۔ تو اسی طرح سے سارا اگر گناہوں سے توبہ نہیں کرتا بندہ تو گویا اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر کالا دل جو ہوتا ہے، کالے کے اوپر جو ہے کوئی بھی رنگ چڑھاؤ نا تو نہیں چڑھتا، کیونکہ کالا جو ہے وہ بلیک ختم ہو گیا، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سٹیمپ لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ کفر و شرک میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو اگر کالا ہونا شروع ہو، خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً ہی بندے کو معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کی جو پکڑ ہے نا اس سے بندہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ تو کسی وقت پھر اللہ پکڑتا ہے بندے کو تو پھر بندے کا ککھ نہیں بچتا۔ اس لیے جو ہے بندے کی جو امیدیں ہیں، آوازیں ہیں، سب کٹ جاتی ہیں
دل گلے میں پھنس جاتے ہیں، زبانیں جو ہیں ان کی کنگ ہو جاتی ہیں اور کسی کام کے نہیں رہتے جب پکڑ میں بندہ آتا ہے، غفلت ہو یا فریب ہو، یعنی خود اپنی غفلت بھی اللہ کے پکڑ میں لاتی ہے۔ غفلت کیا ہوتی ہے کہ اگر اللہ کا نماز پڑھنی ہے، جب ٹائم ختم ہو رہا ہے اینڈ پہ پڑھو، بیٹھا ہے پہلے بندہ تو وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو غافل ہو کے پڑھتا ہے، سستی سے۔ جو اللہ کے کام ہے اس میں سستی ہو رہی ہے، جو اپنے کام ہیں بڑی چستی سے ہو رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہیں، ان سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بندہ جو اللہ کے کام سستی سے کرتا ہے، اپنے کام بڑے چستی سے کرتا ہے، تو وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو معافی اور توبہ کرنے کی یہاں بہت ضرورت ہے، کیونکہ بندہ یہ دیکھے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، بہت اہم ہے۔ بندہ توبہ و استغفار کو اپنا ساتھی بنا لے، اور توبہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سمپل کہتے ہیں توبہ کی شرائط ہوتی ہیں، 3 شرطیں بہت اہم ہیں۔ پہلی شرط کیا ہوتی ہے توبہ کی؟ کہ بندہ ندامت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم و توبہ، ندامت ہی توبہ ہوتی ہے۔ یعنی بندے نے اگر نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق بتائے، اپنے حقوق بتائے، ذمہ داریاں بتائیں، تو بندہ جب ذمہ داریاں اللہ کی پوری نہیں کرتا، حقوق اللہ پہ پورے نہیں کرتا، تو پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اور اگر بندوں کے حقوق پورے نہیں ہوتے، بندوں کے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو پہلے بندوں سے معافی مانگے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اور توبہ کرے، آئندہ پھر اپنے آپ کی اصلاح کر لے۔ اور معافی مانگنے سے پہلے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ندامت اختیار کرے۔ ندامت کیا ہوتا ہے؟ ملامت کرے، میری غلطی ہے، مانے اس کو کہ میں نے غلطی کی ہے اور یہ مجھ سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اس ندامت کا مطلب ہے دل کو نرم کر لے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور پریشانی اور اس حالت میں کہ جیسے بندہ وہ دل سے روتا ہے، دل سے پریشان ہوتا ہے، اور دل کو صرف اللہ کے لیے خالی کرتا ہے، اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے یہ سب گناہ میں نے یا اللہ کر بیٹھا ہوں یا کر بیٹھی ہوں، بس تو ہی معاف کرنے والا ہے، میں کس کے پاس جاؤں، تیرے سوا میرا کون سہارا ہے۔ اللہ کے حضور جو ہے بس وہ آنکھوں سے آنسو بہائے اور وقت جو ہے وہ تہجد کا اختیار کرے تو معافی ضرور ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کی مجلس اختیار کرو، ان تعلقات ہی ایسے لوگوں سے کرو کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ ندامت اختیار کرتے ہیں۔ توبہ کی دوسری شرط ترک گناہ ہے، یعنی گناہ جو ہے جو ہو چکے ہیں، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے بندہ، اور اللہ سے عرض کرے کہ اب یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اس گناہ کو، یعنی یہ دوسری شرط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ترک توبہ کا مطلب ہے کہ وہ توبہ جس گناہ سے کر رہا ہے وہ گناہ کبھی کرے ہی نہ، چھوڑ دے پکا، یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ندامت اختیار کرے۔ دوسری شرط یہ ہے وہ گناہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، چھوڑ دے، پھر کبھی کرے ہی نہ۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ وعدہ کرے، ارادہ کرے اپنے اندر کہ اب یہ گناہ جو اس طرح کے میں کر چکا ہوں، اب آئندہ اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یعنی جن گناہوں پر وہ شرمندہ ہو گیا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ یہ سارے گناہ اب میں نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور یہاں پر اکثر لوگ جب کہتے ہیں نا جن گناہوں سے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم ان گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، باقی گناہ کرتے رہیں گے۔
یہ سب سے بڑا دھوکا ہے جو اللہ کو بندہ دیتا ہے۔ توبہ جب بندہ کرتا ہے تو سب گناہوں سے توبہ کرے، جتنے گناہ ہیں نا سب سے، اور پھر اپنے آپ کو مینیج کرے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو نکال لے۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا، ندامت اختیار کرے، توبہ استغفار کے وقت آنسو جاری ہوں، دل سے آواز نکلے اور رب کے حضور سجدے میں جا کے عرض کرے۔ تہجد کے وقت یہ بہترین وقت ہے، بہترین ٹائم ہے، اور ندامت جو ہے آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا، اور آواز میں جو ہے وہ نرمی اور لطافت جاری ہونا، اور جیسے بھیک مانگتا ہے بندہ اللہ کے حضور، ایسے ہو جائے اور سجدے میں جا کر عرض کرے۔ یہ پہلی شرط ہے جو کہ بندہ ادا کرے، اس کو ہم کہتے ہیں ندامت کرے۔ پھر اس کے بعد ترک گناہ کرے کہ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا، چھوڑ دے بس، اس کو دل میں پکا ارادہ اب یہ گناہ کرنے ہی نہیں ہے، ختم بس۔ اور کبھی ایسی صورتحال ہو گناہ والی تو اس کو چھوڑ ہی دے، اور اس محفل کو چھوڑ دے، اس دوستوں کو چھوڑ دے، ان تعلقات اپنے جو ہیں جو گناہ کی طرف تعلقات دوستیاں لے جاتی ہیں، ان دوستوں کو ہی چھوڑ دے، ان تعلقات کو ہی ختم کر دے جو گناہ کراتے ہیں۔ تو گناہ چھوڑنا دوسری شرط ہے توبہ کی۔ تیسری شرط ہے کہ آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، بس، کہ پھر میں ان گناہوں کو کبھی جو ہے دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے تو اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ بس عادت ڈالنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔